ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو پہاڑیوں کے درمیان واقع تھا، ایک قدیم بید کا درخت کھڑا تھا۔ اس کی مڑی ہوئی شاخیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں اور اس کے پتے ہمیشہ سرگوشیاں کرتے رہتے تھے، چاہے ہوا نہ بھی ہو۔ گاؤں والے اسے سرگوشیاں کرتی بید کی شجر کہتے تھے اور بچوں کو تاکید کرتے تھے کہ رات کے بعد اس کے قریب نہ جائیں۔ لیکن چھوٹی امینہ بہت متجسس تھی۔ اسے ہمیشہ بید کے درخت کی طرف کشش محسوس ہوتی تھی اور وہ سوچتی تھی کہ یہ درخت رات کے وقت کیا سرگوشیاں کرتا ہے۔ ایک شام جب سورج افق کے پیچھے ڈوبنے ہی والا تھا، اس نے درخت کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو اسے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا اور پتے آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرنے لگے۔ امینہ ہچکچا، لیکن اس کا تجسس اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے درخت کی چھال کو چھوا اور حیرانگی سے محسوس کیا کہ یہ گرم تھا۔ درخت جیسے زندہ ہو، جیسے یہ سانس لے رہا ہو۔ اچانک پتوں سے ایک نرم آواز الفابے، رات کو میرے پاس کون آیا ہے، وہ سرگوشی میں بولی۔ امینہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے بہادری سے جواب دیا، میں امینہ ہوں۔ میں ہمیشہ تمہاری سرگوشیوں کے بارے میں سوچتی رہی ہوں۔ درخت کریک کریک کی آواز کرنے لگا، جیسے کہ وہ ایک لمبی نیند کے بعد کینچاؤ محسوس کر رہا ہو۔ میں ان لوگوں سے سرگوشیاں کرتا ہوں جو سننے والے ہوں، یہ درخت نے کہا، لیکن میری سرگوشیاں ڈرانے کے لیے نہیں ہیں۔ میں اس گاؤں کی یادوں کا محافظ ہوں، اس کی خوشیوں اور غموں کا امین ہوں۔ میں بھولی ہوئی کہانیوں کا نگہبان ہوں۔ امینہ کے بدن میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ تمہیں کون سی کہانیاں یاد ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بید کی شاخیں ہلنے لگیں اور اس کے تنوں میں ایک ہلکی سی روشنی چمکنے لگی۔ روشنی میں تصویریں الفابے کے بچے کھیلتے ہوئے، گاؤں والے رقص کرتے ہوئے، خاندان آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے۔ لیکن پھر تصویریں دھندلی ہو گئیں، طوفان آتے ہوئے، گھر بہتے ہوئے اور لوگ روتے ہوئے۔ میں تمام یادیں سنبھال کر رکھتا ہوں، یہ درخت نے سرگوشی کی، تاکہ گاؤں اپنے ماضی کو یاد رکھے اور اپنی غلطیاں نہ دہرائے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے مجھے بھلا دیا ہے اور میں تنہا ہو گیا ہوں۔ امینہ کا خوف اب اداسی میں بدل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ درخت خوفناک نہیں بلکہ ایک دوست کی ضرورت رکھتا ہے۔ میں تمہارے پاس آیا کروں گی، اس نے وعدہ کیا، اور میں دوسروں کو تمہاری کہانیوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ درخت کی شاخیں جھک گئیں، جیسے وہ جھک کر شکریہ ادا کر رہا ہو۔ شکریہ امینہ، تم بہت سالوں میں پہلی ہو جو میری بات سنی۔ اس رات کے بعد امینہ بید کے درخت کے پاس باقاعدگی سے آنے لگی۔ وہ اس کے نیچے بیٹھ کر اس کی کہانیاں سنتی اور بدلے میں اپنی کہانیاں سناتی۔ گاؤں والوں نے جلد ہی درخت میں تبدیلی محسوس کی۔ اب وہ سرگوشیاں ڈرونی نہیں بلکہ پرسکون اور راحت بخش تھیں۔ وقت کے ساتھ اور بچے بھی درخت کے پاس آنے لگے اور گاؤں نے دوبارہ اپنے ماضی کو یاد کرنا شروع کیا اور اس کے اسباق سے سیکھا۔ سرگوشیاں کرتی بید کی شجر اب خوف کا باعث نہیں بلکہ ایک دانشمند اور پیارے دوست کی طرح تھی، جو اپنی سرگوشیوں سے گاؤں کی حفاظت کرتا تھا۔ اور یوں قدیم درخت اپنی سرگوشیاں کرتا رہا، اپنی شاخوں کے نیچے گاؤں کو یادوں میں سنبھال کر رکھتا اور ان لوگوں کے لیے ماضی کو زندہ رکھتا جو سننے والے ہوں۔